الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہے اور اس جمادی الثانی کے مہینے کے اندر 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت میں سیدنا صدیق اکبر کو ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فضیلتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ وہ باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر جانشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام کا مجموعی تذکرہ ضرور ملتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون آتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون آتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا آتا ہے، لیکن ایک مخصوص صحابی کا تذکرہ کہ یہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے کہیں نہیں ملتا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کہ ان کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صحابیت کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے یہ ایسی فضیلت ہے کہ باقی کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ صحبت کا زمانہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، یہ بہت لمبا زمانہ ہے۔ باقی کوئی ایک صحابی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ نہیں رہا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک بات بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کا یارانہ بچپن سے تھا۔ یہ دونوں حضرات اکٹھے کھیلا بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا اور میں نے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو ہر ایک نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس اور عظیم انسان ہیں جنہوں نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی، بلکہ فرمایا یا محمد الرسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو باقی کسی صحابی کو نہیں ملی، اور جتنا عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرا ہے صدیق اکبر کا، اتنا کسی صحابی کا نہیں گزرا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ مردوں میں
سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وہ مقام بھی حاصل ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا والد جن کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، اللہ نے ان کو بھی صحابیت کا مقام عطا فرمایا، اور خود جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اللہ نے ان کو بھی مقام صحابیت عطا فرمایا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں جن کا نام محمد ہے، اللہ نے ان کو بھی صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلوں کو اللہ نے صحابی ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پوری جماعت کے اندر کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے سوائے صدیق کے جس کی 4 نسلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کی ہو، کلمہ بھی پڑھا ہو، صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہو، لیکن یہ شرف سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر بلا شبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل شخصیت ہیں۔ احادیث کے اندر روایت ملتی ہے کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو جنت کے 7 دروازے ہوں گے، جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ نماز والے دروازے سے جائے گا، جو روزہ پابندی سے رکھتا ہے روزے والے دروازے سے جائے گا، جو زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ والے دروازے سے جائے گا۔ یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس اور پیارے عظیم صحابی ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے 7 دروازوں سے بلاوا آئے گا، اور جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ صدیق مجھ سے داخل ہو۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عزت، اس مقام، اس شرف پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنا کسی صحابی نے نہیں گزارا، اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر نبوت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ ایک وقت آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر اکٹھے بیٹھے ہیں، آنے والے کو پتہ یہ نہیں چلتا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ سامعین محترم، ہجرت کا سفر کر کے مقام قباء پر پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں شخصیت باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوپ نکل آتی ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مدینہ سے چل کر حضور کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب لوگ آتے ہیں تو کوئی نبی علیہ السلام کو پہلے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی جناب صدیق اکبر کو پہلے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہاں پر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ نبی کون ہے، صحابی کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا، ایسی صحبت اختیار کی کہ ان پر نبوت کا رنگ چڑھ گیا، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ نبی کون ہے، صحابی کون ہے۔ دھوپ نکلی، سیدنا صدیق اکبر اٹھے، فوراً نبی علیہ السلام پر چادر کو تانا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو سائے کے اندر بیٹھا ہے یہ سردار ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اتنا کسی صحابی کو عزت نہیں ملی، جن کے بارے میں حضور فرمائیں کہ ابو بکر کے مجھ محمد پر اتنے احسان ہیں کہ اس کائنات کے ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن جناب صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، کل قیامت کے دن خدا اتارے گا۔ اس عظیم شخصیت کی وفات 21 جمادی الثانی کو بروز سوموار رات کے وقت ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جن کو اپنا مسلح امامت دے کر گئے ہیں،
نبی علیہ السلام نے جن کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، نبی علیہ السلام کا بغیر کسی فاصلے کے یہ شخص خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، سسر پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام کو بیٹی عطا کی۔ محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کی صفات کے اندر نبوت والی صفات منتقل ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو یہ بھی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دی، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے دن کو نہایا پانی کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو بھی بخار آ گیا، اور 15 دن جس طرح پیغمبر بخار میں مبتلا رہے، اسی طرح صدیق اکبر بھی بخار میں مبتلا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سر میں درد رہتا تھا، اس لیے کہ جناب پیغمبر علیہ السلام کے سر میں بھی شدید درد رہتا تھا۔ محترم سامعین، حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا تعلق ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب رخصت کا وقت آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں اور ان کو اپنی کچھ وصیتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں بتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بات بتلائی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی، پھر دوسری بات بتائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگ گئیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بتایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں رونے اس لیے لگ گئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی، اور میں مسکرانے اس لیے لگ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، اس وجہ سے مجھے ہنسی آنے لگی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو بلاتے ہیں اور ان کو اپنی کچھ وصیتیں فرماتے ہیں۔ حضور وفات کے وقت اپنی بیٹی کو وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر بھی اپنی بیٹی کو بلا کر وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے اندر ایسی مساوات قائم ہوئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس وقت ہوئی ہے تو ان کا سر مبارک، چہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کا چہرہ، ان کا سر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسواک مانگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسواک مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک چبا کر دینے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسواک چبا کر دینے والی وہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جو اس پوری کائنات کے اندر عظیم شخصیت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ عزت و عظمت کے لحاظ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ شخصیت ہے، وفات کا وقت آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے چبایا ہوا مسواک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا۔ نبوت کے جسم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب داخل ہوا۔ کتنی خوش قسمت پاکیزہ شخصیت ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین میں مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے بستر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اتر آتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ام المؤمنین حضرت عائشہ کی گود میں ہوتی ہے، تو صدیق اکبر کی وفات حضرت عائشہ کی گود میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کفن کے لیے کوئی نئے کپڑے نہیں لائے گئے، بلکہ پرانے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرانی چادروں میں کفن دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ جس چارپائی پر رکھا گیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر مدفون ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 11 ہجری اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وفات دی تو یہ 11 ہجری میں خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر مقرر ہوئے۔ محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر کا جو زمانہ خلافت ہے وہ 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بادشاہت کی ہے، اور ایسی بادشاہت کی ہے کہ پوری روئے زمین پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تقریباً 2.25 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو 21 جمادی الثانی رات کا وقت بروز سوموار کو ان کی وفات ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی بھی بالکل وہی کہانی ہے، جو ان کو مرض لاحق ہوا ان کو وہی مرض لاحق ہوا۔ وہ حضرت عائشہ کی گود میں، یہ بھی حضرت عائشہ کی گود میں، ان کو مسواک چبا کے دینے والی اماں عائشہ ہے تو ان کو بھی مسواک چبا کے دینے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم جس چارپائی پر، صدیق اکبر کا جسم اسی چارپائی پر۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے، جن کو سیدنا صدیق اکبر نے مقرر کیا، لیکن صحابہ کے مشورے سے کیا، اور صحابہ اس پر راضی تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 22 جمادی الثانی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمایا۔ جنازہ پڑھانے کی سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی وصیت تھی اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو غسل تو نے مجھے دینا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صدیق اکبر کو غسل دیا، جو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ سیدنا صدیق اکبر کے جسم پر پانی ڈالتا تھا، اور اماں حضرت اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر کی بیوی ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، تجہیز و تکفین کا عمل مکمل ہوا۔ جنازہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی قبر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنائی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر ہے، یہ سر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مونڈھے کے برابر، کندھوں کے برابر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان شخصیات نے
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کو قبر کے اندر اتارا۔ 22 جمادی الثانی کو ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ترانے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔